بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو اور جنات دراصل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت ہے، کیونکہ جادو دراصل خبیث یا شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے کام کروانے یا کسی شرط یا فائدے کے بدلے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شرائط انتہائی غلط اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ اس قدر غلاظت سے بھرپور ہوتی ہیں کہ آپ کا دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، تارے یا شیطان کو سجدہ کرنا اور اس کے نام کی قربانی کرنا، اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، حرام کھانا، حرام کھلانا، غسل اور نہانا چھوڑ دینا، خون یا ناپاک پانی کے قطروں سے نعوذ باللہ قرآن شریف کے الفاظ لکھنا، اور جتنا زیادہ کوئی جادوگر یہ کام کرے گا یا شیطانی جنات اس کو اتنے ہی زیادہ قریب ہو کے مدد کریں گے۔ اور اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ شور کی آیت نمبر 221، 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں اور انہیں ہر سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ ہر جنات مدد نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر بھی نیک اور خبیث جنات موجود ہوتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی سورہ جن کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ملتا ہے، اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہے اور کوئی اور طرح کے ہمارے کئی طرح کے مہذب ہیں، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ دوستو جادو اردو زبان کا لفظ ہے، نہ کہ عربی زبان کا، جبکہ جادو کو عربک میں سحر کے نام سے بلایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حقیقت کو پھیر دینا یا دھوکہ دینا، جو کہ بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، چونکہ یہ حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کچھ بدلتا ہے، جبکہ اس کے مخالف معجزے کے اندر حقیقت کو بالکل بدل دیا جاتا ہے۔ جادو میں خاص طرح کے کفریہ کلمات پڑھ کر ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کا جسم اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی بھی ڈلوائی جا سکتی ہے اور نفرت بھی، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی تو شیطان آپ کا دماغ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ آپ کے دماغ کے اندر سوسائڈ سیٹس یا پھر نا امیدی پیدا کر کے آپ کو خود ہی اپنے آپ کو قتل کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ مشکوک السمابق کی حدیث نمبر 52 میں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک جادو کروانا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ دوستو جنات کی کئی اقسام اس روئے زمین پر پائی جاتی ہیں، جن میں سے کئی طاقتور، کئی کمزور، کئی اڑنے والی اور کئی زمین پر، جبکہ کئی ویرانوں کے اندر جگہوں پر رہنے والی، اور کچھ ایسے جنات ہیں جنہیں اگر رب العزت سے شکل بدلنے کی طاقت دی ہے اور وہ سانپ، بچھو، گدھے، دوڑے، کتے اور پرندوں تک کی شکل بدل کر انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں، اس کو ہم نے قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں ملتا۔ بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی جنات ہر ایک شخص کی شکل کے اندر لے آ سکتا ہے، سوائے میرے چہرہ مبارک کے۔ دوستو شیطانی جنات ہر جگہ پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی شرک یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے ٹوائلٹ کے اندر بھی یہاں پر گندگی موجود ہو تو وہاں بھی شیطانی جنات کا فعل مقدار پایا جاتا ہے، کیونکہ اسی دوران شیطانی جنات آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص خالد کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت یا فریکوینسی اس کے لیے آپ سے زیادہ انٹائلڈ یا بہترین ہوتی ہے، یا پھر غصے کی حالت میں، یا پھر خیائی کے وقت، یا آپ کے جسم پر جلدی حملہ کرتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے مزید اور گناہ کروا کے آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، یہ وہ جادو ہے جو آپ انجانے میں خود اپنے اوپر کرواتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ وہ جادو ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں۔ اس جادو کا حسیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو ہوتا ہے جب آپ جنات کو خود اپنے آپ پر حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں،
جب آپ مزید نحوست کا شکار ہوں، مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوں، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازیں اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں، جہاں پر زندہ لوگ نہیں بلکہ مردے پر رہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہر ایک بیماری کی علامت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے حسیب بھی بیماری کی علامت کے اندر انسان مسلسل ایک گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس گناہ کو خود پر بڑھ کر جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس گناہ کے بدلے میں بخش دیے جاؤں گا۔ آج کل تو ویسے بھی سبھی پیتے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا تو کون سا بڑا کام کیا۔ دوستو، بالکل اسی طرح سے قتل، بے حیائی، یہ سب وہ کام ہیں جن کے اندر آپ جنات کو دعوت دے کر صدق الحسیب کی بیماری کا شکار کروا لیتے ہیں۔ اس ٹائم جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے، جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کے ساتھ مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، الٹے سیدھے مشورے دیتا رہتا ہے اور آپ کو مزید گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ان کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جب بھی آپ کے اعتماد کے اندر کوئی نیگیٹیو ابھرنے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ قرین یہاں بھی آپ کے آس پاس کہیں پر موجود ہے۔ اور اگر کوئی نیک سوچے آپ کے دماغ کے اندر مسلسل آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مالک یعنی کوئی فرشتہ آپ کے اس آس پاس موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی ناپاک جگہ پر نہیں اترتے۔ دوستو، اگر کوئی کریم آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ اپنے سر کے اندر درد محسوس کریں گے، انرجی یا خوف محسوس کریں گے، آپ کی یادداشت کمزور ہونے لگے گی، ہر وقت آپ کو برے خیالات اور خواب آنے لگیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کے اندر دھکیلے گا، اور یہ نا امیدی اور مایوسی آپ کے دل کو کچھ ایسا حال کرے گی۔ سب سے زیادہ مایوسی اور نحوست ترمجوئی لوگ آپ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نیک کام نہ کیا تو آپ آنے والے وقت میں آپ کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اگر آپ نے ہماری بات کو نہ مانا اور اسے چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ کی ساری زندگی نحوست اور نا امیدی سے بھری ہوئی ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ہر انسان کا پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، کہ کس کو کتنی عزت دینی ہے، کس کو کتنی ذلت دینی ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ دوستو، آفرین ہے ان لوگوں پر جو نجومیوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھا کر کہتے ہیں کہ ہماری ذلت اور رسوائی کی آخر وجہ کیا ہے۔